علیہ وسلم۔ احسان ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے محبت کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھا دیا۔ ذرا زور سے کہو، کیونکہ یہ بات میرے گھر کی نہیں ہے، یہ بات محمد کی گھر کی ہے، اور محمد کی گھر کی باتوں پر وہی داد و تحسین سے نوازتا ہے جو محمد کے گھرانے سے محبت کرے۔ یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو بھیج کر ہمیں محبت والا بنا دیا۔ محبت کرنے کا طریقہ ہمیں سکھا دیا۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ آمنہ کے لال نے اس دھرتی پر آنے کے بعد تمام نسل آدم کو بتا دیا، ورنہ حضرت آدم کے بعد اس دھرتی پہ جو سب سے پہلا جنم لیتا ہے، جو سب سے پہلی بار اس دھرتی پہ آتی ہے، وہ حسد ہے۔ اور حسد اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ نہ حسد کا علاج کسی ڈاکٹر کسی طبیب کے پاس ہے، نہ حسد کا علاج کسی مفتی نہ کسی علماء کے پاس ہے۔ جس میں حسد آ گیا، تکبر آ گیا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ حسد کو نہ دیکھو، میری محبت کو دیکھو۔ اگرچہ حسد کے بنا پر دنیا میں سب سے پہلے قتل کی گئی ہو، سب سے پہلا مدر حابیل و قابیل کے درمیان میں ہوا ہو، اس کی وجہ حسد رہی ہو، لیکن حسد کو نہ دیکھو۔ رب نے محبت میں اتنا اثر رکھا ہے کہ جس میں محبت آ جائے، حسد کو محبت سے مٹا دو۔ محبت سے حسد کو مٹا دے۔ یہ میرے آقا نے ہمیں یہ محبت عطا فرمائی ہے، اور اسی مشن کو توجہ چاہوں گا، اسی مشن کو، اسی پیغام کو صحابہ کرام اپنے حیات زندگی کے اندر لوگوں تک محبت کو پہنچاتے رہے، اور جب صحابہ کرام کی زندگی ختم ہو گئی، صحابہ کے بعد جب تباہ آئے تو تباہ نے وہ اقدام کو اٹھایا۔ تابعین کا زمانہ آیا، تابعین نے اس کو اٹھایا۔ اجمعین کا زمانہ آیا، اجمعین نے اسے اٹھایا۔ صالحین کا زمانہ آیا، صالحین نے اسے اٹھایا۔ مومنین کا زمانہ آیا، مومنین نے اسے اٹھایا۔ یہی وجہ رہا کہ محبت کی پیغام کو نبی کے وفات طیبات کے بعد بھی خواجہ نے مدینے سے محبت کی پیغام کو ہندوستان میں لے کر آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس محبت کو کھینچ کر ہندوستان لایا گیا،
اور ہندوستان میں امن کے پیغام کو ایسے پھیلایا گیا، شانتی کے پیغام کو ایسے پھیلایا گیا، محبت کے پیغام کو ایسے پھیلایا گیا کہ جن کا دل کفر والا تھا، جو اب تک اسلام سے دور تھے، جو کلمہ گو نہیں تھے، جن کا دل کفرستان تھا، جن کا دل کلمہ طیبہ سے اندھیرا تھا، جو ایمان پر نہیں تھے، جو اسلام کے کلمے کو نہیں پڑھا تھا، جس نے محمد کے کلمے کو نہیں پڑھا تھا، جس نے رب کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا تھا، جس نے رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کیا تھا، جس نے نبی کو نہیں جانا تھا، جس نے خدا کو نہیں جانا تھا، اور جب انہیں پتا نہیں تھا تو اسی پیغام کو لے کر جب خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تو لوگوں کے درمیان میں آپ نے محبت کے چراغ کو روشن کیا ہے، اسلام کے چراغ کو روشن کیا ہے۔ اسلام کی محبت جب کسی دلوں کے اندر پیوست ہوتا گیا، ہر سمت سے کلمہ طیبہ کا نعرہ گھستا گیا، ہر سمت سے کلمہ طیبہ پڑھنے والے نکلتے گئے، تو پتہ یہ چل گیا کہ جو اب تک ہندوستان بے شانتی تھی، خواجہ کے آنے کے بعد اس زمین کو شانتی والا بنا دیا گیا۔ اسی پیغام کو ہر دور کے مجدد، ہر دور کے اتقیاء، ہر دور کے اسفیاء نے اسی محبت اسلام کو پہنچایا ہے۔ ذرا زور سے بولو، اسی محبت کو پہنچایا ہے۔ اب قابل غور ہے میرے ملت کے نوجوانوں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا، زور سے بولو نا، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں ایک بات رکھتے چلے۔ ایک چیز اور بتا دوں، جب محبت کی بات آئی ہے تو ایک حدیث یہاں پیش کر رہا ہوں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو مسعود ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ زور سے بولو، یہ حدیث پیش کر رہا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بن دیکھے فلاں شخص فلاں سے محبت کرتا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، محبت کرتا ہے دیکھا نہیں ہے، فلاں سے محبت کرتا ہے دیکھا نہیں ہے، فلاں سے محبت کرتا ہے دیکھا نہیں ہے، تو سنو میرے آقا کا جواب، میرے آقا کا جواب سن کر آپ بھی مچل جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ سنو، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھو، اس حدیث کو ذہن میں رکھو۔ یہ میرے آقا نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب میں پڑھا اس حدیث کو تو میں مچل گیا، اپنی محبتوں پر ناز کرنے لگا کہ اے پروردگار عالم، میں محبت کرنے والا بندے نواز سے ہوں، میں محبت کرنے والا سیدنا اسماعیل شاہ قادری سے ہوں، میں محبت کرنے والا حضرت امام احمد رضا سے ہوں، میں محبت کرنے والا غوث اعظم سے ہوں، میں محبت کرنے والا خواجہ غریب نواز سے ہوں۔ اب آؤ میرے ملت کے نوجوانوں، اب میری محبت یہاں انگڑائی لے رہی ہے، میری محبت اور انگڑائی لے رہی ہے۔ اب یہ دل پکار کر کہتا ہے، اے عمران رضا سن، اب تو ہی اتنا ہی سے محبت نہیں، بلکہ میں محبت کرنے والا صدیق اکبر سے ہوں، میں محبت کرنے والا عمر فاروق سے ہوں، میں محبت کرنے والا عثمان غنی سے ہوں، میں محبت کرنے والا علی المرتضیٰ سے ہوں۔ ارے حد تو یہ ہو گئی کہ جب میرا دل یہ پکار کر کہتا ہے کہ اے عمران، تو محبت کرنے والا نبیوں کا سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سے ہے، تو معلوم یہ ہو گیا کہ کل قیامت کے دن ہم پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے صدقے میں ہم سب کی نجات ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہمارا محبت واحد نہیں ہے، ہمارا محبت جمع ہے، کیونکہ ہمارا محبت ایک سے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اولیاء اس روئے زمین پر آئے، جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے آئے، سارے اللہ کے محبوب بندوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔
زور سے بولو. ارے محبت کرنے والوں کی ایک کی نظر تو میدان محشر میں ہم پر پڑے گی. اگر میدان محشر میں ان محبت کرنے والوں کی ایک بھی نظر پڑ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار, ہم سب کا بیڑا پار. اب آؤ ذرا قابل غور ہے, نکتے کی بات ہے. اللہ نے جسے اپنا محبوب بنایا اسے محبت بھی دیا, سچ ہے, محبت دیا, اور محبت کے ساتھ ساتھ دل میں سخاوت بھی دیا. زور سے بولو. کوئی یوں اللہ کا محبوب بندہ نہیں بنتا, اللہ کا محبوب بندہ کوئی یوں ہی نہیں بنتا ہے. عورتوں کے گلے کے اندر جو ہار سونے کے چمکتے اور دمکتے نظر آتے ہیں, اتنی خوبصورت, اتنے حسین و جمیل, وہ یوں ہی نہیں بن گئے, بلکہ وہ سونا نہ جانے کتنے آگ کو برداشت کرنے کے بعد عورتوں کے گلے کی زینت بنا ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا قابل غور ہے میرے ملت کے نوجوانوں. کوئی اللہ کا محبوب بندہ یوں ہی نہیں بن جاتا ہے, بڑی سخاوت کرنی پڑتی ہے, بڑی سخاوت کو پیش کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو, اپنے تن کو, من کو, دھن کو اس محبت الہی میں ڈالنا پڑتا ہے. جب اس میں جل کر جب تم نکلتے ہو تو قسم خدا کی اللہ کے خاص محبوبوں کے بندوں میں شامل ہو جاتے ہو, اللہ کے خاص محبوب کے بندوں میں شامل ہو جاتے ہو. حضرت خواجہ غریب نواز ابھی ان کا یہ مہینہ چل رہا, انہی کا مہینہ چل رہا ہے نا بھائی, انہی کا مہینہ چل رہا ہے نا. سب چھٹی شریف منائے کہ نہیں منائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول گئے وہ چھٹی شریف منانے کے لیے. سنو, حضرت خواجہ غریب نواز کو جب محبت الہی کا جب جام پلایا گیا, بولو یار, جب آپ کے باغ کے اندر ایک درویش نے رب کی محبت کا جام جب آپ کے اندر ڈالا تو خواجہ غریب نواز نے کہا, اے مولا, یہ محبت آنے کے بعد یہ میری مال, یہ میری دولت, یہ میری زمین, یہ میری جائیداد, یہ میرے باغات, یہ میرے محلے, یہ سب کچھ اب لینے کا دل نہیں کرتا ہے, بلکہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ تیری عبادت میں ہمیشہ میں مصروف رہا کروں. ایسی محبت کا جام, ذرا غور کرو. حضرت خواجہ غریب نواز جو آج ہندوستان کے بادشاہ ہیں, ہند کے راجا ہیں, مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ زور سے بولو, مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہند کا راجا آپ مانو یا نہ مانو, ارے مان لیا رب, مان لیا رسول تو ہو گیا اجمیر ہندوستان کا راجا. میرے خواجہ ہو گئے ہندوستان کا راجا. ہمارے اور آپ کے ماننے سے نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا ہے. سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا, سب کچھ دیا. آج ہوتا کیا چیز ہے کہ تھوڑی سی دولت ہمیں مل جائے, تھوڑی سی دولت ہمیں مل جائے تو ہم اپنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن قسم خدا کی وہ اللہ والے تھے جو اس زمانے میں کروڑوں دولتوں کو رب کی بارگاہ میں نچھاور کر دیتے تھے, رب کی بارگاہ میں نچھاور کر دیتے تھے. ڈرتے نہیں تھے کہ کل ہم کیا کھائیں گے, کل کیا ہم پیئیں گے, کل کی پرواہ نہیں کرتے تھے. پرواہ اگر کرتے تھے تو اپنے رب کی ذات پر, کیونکہ کھلانے والا اس کی ذات ہے, پلانے والا اس کی ذات ہے. توجہ چاہوں گا میرے ملت کے نوجوان, جب حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی باغات کو سخاوت دکھاتے ہوئے جب فی سبیل اللہ, راہ فی سبیل اللہ میں جب لٹایا ہے, اپنی دولتوں کو راہ فی سبیل اللہ میں لٹایا ہے, جب اپنی دولتوں کو اللہ کی راہ میں لٹایا ہے تو رب نے کہا, اے معین الدین, میری ذات پر تو نے اپنے مال کو لٹایا ہے, میری ذات پر تو نے اپنی دولتوں کو لٹایا ہے, میری ذات پر اپنے ساری چیزوں کو لٹایا ہے. تو ہم پر بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ اے میرے معین, اگر تو نے دنیا کی سب کچھ مجھ پر لٹایا ہے تو جا, ہندوستان کی بادشاہیت ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں, ہندوستان کا بادشاہ تمہیں بنا کر بھیج رہے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی سخاوت کے بنا پر خواجہ معین الدین کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. ذرا غور کرو,
یہاں سخاوت میں عداوت ہے. مال سے محبت ہم زیادہ کرتے ہیں, مال سے ہم محبت زیادہ کرتے ہیں, لیکن اللہ والوں کی فرمان پر نہیں. ذرا توجہ چاہوں گا, غور سے سنیے. ایک اور مہینہ, ایک اور اللہ کے محبوب بندے کی نسبت اس مہینے سے ہے. یوں تو یہ کہہ لیا جائے کہ یہ پورا مہینہ ہی سدرۃ المنتہا ہمارے آقا کا ہے, کیونکہ اس مہینے کے اندر ہمارے آقا کو, بولو نا, ہمارے آقا کو معراج ہوئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ معراج ہوئی. ویسے تو یہ مہینہ ہمارے آقا سے جانا جاتا ہے, لیکن ہمارے آقا کے صدقے میں اللہ کے محبوب کے بندوں کو بھی اس مہینے سے نسبت کے حساب سے دیکھا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. ایک تو حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, اور دوسرے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. زور سے بولو نا, کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. لوگوں کے, میری بات پر غور کیجئے گا, لوگوں کے کہنے کے مطابق, میں نہیں, اگر میں کہوں گا تو میں تاریخ کو تھوڑا پیچھے لے لوں گا. لوگوں کے کہنے کے مطابق جو ہندوستان میں مشہور ہے تاریخ, وہ 22 رجب المرجب کا ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر تاریخ دیکھی جائے تو وہ 15 رجب المرجب ہے. بہرحال اس میں ہم کو اختلاف کو پیدا نہیں کرنا ہے. 15 کو دو, 16 کو دو, 17 کا دو, 18 کا دو, 20 دو, 22 دو, یا پورا مہینہ دو, اس میں فاتحہ کے اختلاف نہیں. ہمیں کہنا یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فاتح خوانی کی جاتی ہے, کنڈے شریف منائی جاتی ہے. صحیح ہے, کنڈے شریف منائی جاتے ہیں. لیکن اسی 22 تاریخ کو ایک اور ہستی ہے, ایک اور میرے آقا کے محبوب صحابہ ہے, جن کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. زور سے بولو. یہ وہ شیعہ ہوں گے جو معاذ اللہ کاتبے وحی پر تہمت لگاتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں. وہ شیعوں کے ہیں, وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. ارے جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن ہوتا ہی ہے, ایمان مومن ہوتا ہی ہے صحابہ اور نبی اور خدا اس کے بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھنے کے بعد ہی وہ مسلمان ہوتا ہے. صحابہ کو گالیاں دینے والا, اولیاء کو گالیاں دینے والا, وہ بددین بد مذہب ہے, وہ بددین بد مذہب ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں. میرا بولنا یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کا بھی فاتحہ خوانی کریں. زور سے بولو یار. 22 ہی کو. لیکن آؤ ذرا تاریخ کو دیکھتے ہیں, حضرت امام جعفر صادق کی سخاوت کو. یہ بھی ہمارے آقا کے اہل بیت میں سے ہے, اور اہل بیت کے یہ 6 امام ہے. کتنے؟ بولو یار. 6 امام ہے. اگر شمار کرو گے تو جوڑو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام باقر. اگر اس طریقے سے آپ جوڑیں گے تو 6 امام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زور سے بولو. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. سخاوت کو دیکھو, یہ موضوع آ گیا تو میں بول دے رہا ہوں. سخاوت دیکھو. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ اے شخص, میں تیری ہی تلاش کر رہا تھا. کہا حضور, اے امام اہل بیت, مجھے کیوں انتظار کر رہے تھے؟ کیا بات ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں سوچتا یہ ہوں کہ جو تیرا مکان ہے اس مکان کی خریداری کر لو. زور سے بولے نا, اس مکان کو خرید لو, اس کا ریٹ بتا, اس کی قیمت بتا کہ اس کی قیمت کتنی ہے تیرے مکان کی. یہی تو اصل میں سخاوت ہے, یہی اصل میں سخاوت ہے کہ جو چیزیں لینے کے بعد راہ فی سبیل اللہ میں لٹا دیا جائے. اس کا معاوضہ نہ دیکھو, اس کا معاوضہ نہ دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی راہ میں سے لٹایا جا رہا ہے, کس کی راہ میں یہ خیرات کیا جا رہا ہے. یہ تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آگے شخص اپنے مکان کو بیچ دو, اس کی کیا قیمت لوگے, اس کا کیا ریٹ لگاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا امام آپ ہی اس کا ریٹ لگا دیجیے, یا امام جعفر صادق آپ ہی اس کا فرما دیجیے. جو آپ اس مکان کا مناسب ریٹ دیں گے ہم اس پر ایگری ہیں, ہم اس پر راضی ہیں. ذرا غور کرو, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاؤ تحریر, کاغذ کو لاؤ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کاغذ کو رکھا گیا, آپ اس پر تحریر فرماتے گئے. آپ نے فرمایا اے شخص میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے اس مکان کے بدلے میں تجھے جنت کا محل دے دوں. زور سے بولو نا, اس کے عوض میں تجھے جنت کا محل دے دوں. اس کو ماننے کے لیے ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے, اس کو ماننے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. ہارون بادشاہ کی طرح اگر ایمان میں اگر تھوڑا بھی دخل اندازی کرے تو پھر وہ جنت کا ریٹ بھی مہنگا ہو جائے گا, وہ جنت کا ریٹ بھی مہنگا ہو جائے گا. ذرا غور کرو میرے ملت کے نوجوانوں, اٹھاؤ قرآن مقدس کو, پڑھو سورہ ابراہیم کو. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے یہ سارے واقعات کو لوگوں کے سامنے ضیا کر دیا, لوگوں کے سامنے عیا کر دیا کہ تاکہ میرے بندے حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلے. اس لیے تو رب نے کہا تھا, اسی لیے تو میرے آقا نے کہا تھا کہ اصل میں دین محمدی دین ابراہیمی ہے, یہ دین ابراہیمی ہے. ذرا غور کیجئے گا میرے ملت کے نوجوانوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اے اللہ کے نبی خلیل اللہ, آپ کو اللہ نے کس لیے اتنا بلند مرتبہ عطا فرما دیا, یہ لقب آپ کو خلیل اللہ کا کیوں کر دیا؟ تو سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, اے لوگو میں رب کا خلیل اس لیے ہوں کہ میں سخاوت میں سب سے اعلیٰ ہوں, میں سخاوت میں سب سے بڑھ کر ہوں, میں سخاوت میں سب سے زیادہ ہوں. اس لیے زیادہ ہوں کہ جب بھی موقع ملا ہے, جب جان دینے کی باری آئی تو ابراہیم نے جان دیا ہے, اور جب مال دینے کی باری آئی تو ابراہیم نے اپنے رب کے نام پر سارے مال کو بھی لٹا دیا. اس لیے رب نے مجھے خلیل بنا لیا, رب نے سب سے پیارا بنا لیا. اسی پیارے کی بات حضرت امام جعفر صادق کر رہے ہیں. آپ تحریر کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو تو یہ مکان دے گا اس کے عوض میں تجھے جنت میں محل دوں گا. میں تجھے, زور سے بولو, میں تجھے جنت میں محل دوں گا. ہمارے اور آپ کے جیسا ایمان نہیں تھا, ایمان بڑا پختہ تھا. کہا کہ حضور ہمیں یہ منظور ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے زبان آپ کی ہے, فرمان آپ کے دادا مصطفیٰ کی ہے, اور کیونکہ خاندان مصطفیٰ کا چراغ کے زبان سے جو باتیں نکلتی ہے رب قدیر اسے ٹھکرایا نہیں کرتا ہے, رب قدیر اسے ٹھکرایا نہیں کرتا ہے, بلکہ رب قدیر اسے اپنے بارگاہ میں قبول مقبول کر لیا کرتا ہے. آج مجھے منظور ہے, اسے منظور کر لیا گیا. تحریر لکھ دی گئی. تحریر ایک آپ نے رکھا اور آپ نے اس شخص کو ایک تحریر حوالے کر دی. کرنے کے بعد چند دن گزرے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے, مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے, خانہ کعبہ کے طواف کے لیے روانہ ہوئے. ادھر آپ روانہ ہوئے, ادھر اس شخص کی طبیعت ناساز ہوئی. ادھر اس شخص کی طبیعت ناساز ہو گئی, طبیعت بگڑ گئی. عالم یہ ہوا کہ ابھی آپ
مکہ معظمہ کی سرزمین پر ہے، ادھر وہ شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر میں جو بھائی اور جو لوگ موجود تھے ان کی نیت بگڑ گئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنے مکان پر تشریف لائے تو وہ لوگ حاضر ہوئے، کہتے ہیں کہ امام جعفر آپ ایک غریب کے مکان کو اپنے حوالے بغیر معاوضہ کے لے رہے، ایسے کیسے آپ اس مکان کو لے سکتے ہیں؟ ہم اس مکان کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا ہے، وہ تو اس شخص نے مجھے دیا ہے، بولے اس کا ریٹ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، آپ نے اس مکان کی قیمت کیا ادا کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے مکان کے عوض میں ہم نے جنت کے محل کو دے دیا ہے۔ بولے واہ رے واہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی، آپ نے دنیا کے مکان کو لیا اور آپ نے وہاں جنت میں مان دیا۔ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ہم اعتبار نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نہیں کرتے تو ایک کام کرو، شخص کو بلا کر لاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو انتقال کر گیا ہے، اور جب وہ انتقال ہوا تو ہم نے اس پرچی کو اس کے معاہدے کے مطابق ہم نے اس کے کفن میں رکھ دیا، تاکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر منکر نکیر مجھ سے اگر جنت کے معاملے میں پوچھے، اگر دروغ رضوا جنت کے بارے میں پوچھے کہ تیری جنت میں فلاح کدھر ہے، تو اس تحریر کو میں دکھا سکوں، اس لیے وہ تحریر اس کے کفن کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس مکان کو لینا چاہتے ہو اور اس کا تم اگر شاہد دیکھنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، کل میرے پاس میں آنا۔ رات گئی، دوسرے دن یہ لوگ پھر حاضر ہوئے کہ امام جعفر صادق آپ وہ مکان کو چھوڑ دے، وہ مکان ہمیں دے دے۔ آپ نے اس کے عوض میں آپ کہتے ہیں کہ جنت میں محل دیے ہیں، ہم اس جنت کے محل کو نہیں مانتے، ہمیں اس مکان کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے گواہ ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمہیں شہادت کی ضرورت ہے، تمہیں گواہ کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے گواہ کی ضرورت ہے۔ آپ چلال میں آ کر کہتے ہیں جا قبرستان پر اور دیکھ وہاں شہادت موجود ہے، وہاں شاہد بھی موجود ہے۔ جب یہ لوگ دوڑ کر آئے تو قبر کے اوپر انہوں نے کیا دیکھا کہ دو تحریر کیے ہوئے کاغذات پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تحریر جو حضرت امام جعفر صادق نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کی تھی، اور دوسرا خود وہ شخص نے تحریر کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر مضمون یہ تھا کہ اے لوگوں، حضرت امام جعفر صادق کے تحریر کے مطابق ہم نے دنیا کے مکان کو راہ فی سبیل اللہ میں دے کر جنت کے اندر محل کو ہم نے لے لیا ہے، جنت میں محل کو ہم نے لے لیا ہے، اور جنت مجھے مل گئی ہے، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ تو سنو میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت امام جعفر صادق کے قول کے مطابق وہ شخص نے اپنے مکان کو راہ فی سبیل اللہ میں ڈال کر جنت کے محل کو اپنے حصے میں لے لیا۔ تو اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، سخاوت والے دل رکھو، سخاوت کو پیدا کرو۔ جہاں راہ فی سبیل اللہ آ جائے، بخیلی نہ کرو بلکہ دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں تعاون کرو۔ زور سے بولو، دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں تعاون کرو۔ جہاں اللہ اور اس کے محبوب کے بندوں کی بات آ جائے، وہاں اپنی دولتوں کو نچھاور کرو، اور اس نیت سے نچھاور کرو کہ یہ جو دولت دے رہا ہوں، یہ دولت دنیا کے لیے نہیں بلکہ یہ دولت میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دے رہا ہوں، یہ دولت اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ اور قسم خدا کی یہی دولت تو کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس دولت کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں جب قبول فرما لے گا تو قبول فرمانے کے بعد اگرچہ اس کا حصہ تمہیں دنیا میں نہ دیا جائے، تمہیں دنیا میں نہ ملا جائے، تمہیں دنیا میں نہ پہنچایا جائے، لیکن یقین جانو اور حق الیقین جانو کہ کل قیامت کے دن آپ کا دیا ہوا یہ مال بیکار بے سود نہیں جانے والا، بلکہ راہ فی سبیل اللہ میں مال لٹانے والا، اسی مال کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ مولا ہم تمام بندے مومن کو اس طرح قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو صحیح نہیں سخاوت والا بنا، جہاں اللہ اور اس کے محبوب کے بندوں کی بارگاہ میں اگر مال لٹانے کی باری آئی تو مولا ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت